أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم اور وہی ہے جس نے ان کافروں کے ہاتھوں کو تم سے روک کر رکھا. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک کر رکھا. بِبَطْنِ مَکَّةَ مکہ کی وادی میں. من بعد ان اظفرکم علیہم اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور اللہ تعالی ہمیشہ سے تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. فرمایا کہ حدیبیہ کے مقام پر تمہاری اور مشرکین مکہ کی لڑائی کا نہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص حکمت کا نتیجہ تھا. اللہ پاک نے کفار کو اندر سے اتنا کھوکھلا کر دیا کہ وہ تمہارا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکے اور انہوں نے تمہارے ساتھ صلح پر آمادگی ظاہر کر دی. کفار مکہ نے مسلمانوں کو برابر کی طاقت تسلیم کر لیا اور ان کے ساتھ ایک امن کا معاہدہ تحریر کیا جس میں وہ اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ مسلمان اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے اور 3 دن تک قریش مکہ کو خالی کر دیں گے اور مسلمانوں کو آزادی سے پورے مکہ مکرمہ میں گھومنے پھرنے کی آزادی ہوگی. وہ مسلمانوں سے صرف اتنی بات منوا سکے کہ تم اس سال عمرہ نہ کرو، اگلے سال آ جانا. اگرچہ یہ چیز مسلمانوں کو بڑی سخت گراں گزری، لیکن جو اس کے پیچھے حکمت تھی اور مصلحت تھی اس کے پیش نظر اللہ پاک نے تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ حدیبیہ کا معاہدہ اصل میں ایک فتح مبین ہے اور اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا کر دی ہے. چنانچہ 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا اور یہ بھی اس میں طے ہوا کہ جو قبیلہ چاہے وہ قریش کا حلیف بن جائے اور جو قبیلہ چاہے وہ مسلمانوں کا حلیف بن جائے. لیکن اگر کسی حلیف قبیلے پر زیادتی کی گئی تو پھر وہ اصل فریق پر زیادتی سمجھی جائے گی. چنانچہ یہ لوگ صرف 2 سال ہی اس معاہدے پر کاربند رہے. اس کے بعد انہوں نے بنو خزاعہ پر بنو بکر نے حملہ کر دیا اور قریش نے ہتھیاروں سے ان کی مدد کی اور افراد سے بھی ان کی مدد کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد عہدی کا بدلہ لینے کے لیے مکہ مکرمہ پر لشکر کشی کی اور مکہ مکرمہ کو فتح کر دیا. تو فرمایا اللہ نے تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے اور ان کے ہاتھ تم سے روک دیے. 80 آدمی جبل تنعیم سے چھپتے چھپاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے کہ یہ سارے کے سارے گرفتار کر لیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو قتل کریں گے تو لڑائی چھڑ جائے گی، اس لیے ان کو معاف کر دیا جائے. اسی طرح ایک اور موقع پر 50 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے قریب آ گئے اور انہوں نے آپ کے لشکر پر پتھر بھی پھینکے اور بد زبانی بھی کی. یہ 50 بھی گرفتار کر لیے گئے. آپ نے فرمایا کیوں بھائی،
تم کسی کی امان میں آئے ہو یا کسی معاہدے کے تحت آئے ہو یا ایسے ہی منہ اٹھا کر چلے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو ایسے ہی چلے آئے ہیں۔ تو فرمایا ان کو چھوڑ دو، اس لیے کہ ان کو قتل کرنے سے ہمارا مقصد فوت ہو جائے گا۔ من بعد ان اظفرکم علیہم، اللہ پاک نے مسلمانوں کو کفار پر قابو دے دیا تھا۔ اگر جنگ ہو جاتی تو کفار بری طرح شکست کھا جاتے، لیکن اللہ نے جنگ نہیں ہونے دی۔ بے بطن مکہ کا معنی ہے مکہ کے درمیان میں، مکہ کے پیٹ میں، یعنی مکہ کی وادی، مکہ کے قریب۔ مراد اس سے حدیبیہ کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے مقام حدیبیہ پر تمہارے ہاتھ ان سے روک لیے اور ان کے ہاتھ تم سے روک لیے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک ہمیشہ سے تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اسے ساری خبر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ هم الذین کفروا وصدوکم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روک دیا۔ عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، والہدی معکوفا، اور روکی ہوئی قربانیاں، ان یبلغ محلہ، یہ کہ وہ اپنی قربان گاہ تک پہنچ جائیں۔ ولولا رجال مؤمنون، اور اگر مکہ مکرمہ میں کچھ مومن مرد نہ ہوتے، ونساء مؤمنات، اور کچھ مومن عورتیں نہ ہوتی، لم تعلموہم، جن کا تمہیں علم نہیں تھا، ان تطؤوہم، یہ کہ تم انہیں روند ڈالتے، فتصیبکم منہم معرۃ، تو تمہیں ان کی وجہ سے عیب لگ جاتا، بغیر علم، لا علمی میں، لیدخل اللہ فی رحمتہ، تاکہ اللہ پاک داخل فرمائے اپنی رحمت میں، من یشاء، جسے چاہے، لو تزیلوا، اگر وہ مومن الگ ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو یقیناً ہم کافروں کو عذاب دیتے ہیں بہت دردناک عذاب۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ظالم لوگ کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اللہ کے گھر سے روک دیا، حالانکہ بیت اللہ شریف تو بنا ہی مسلمانوں کے لیے ہے اور اس پر زیادہ حق مسلمانوں کا تھا، لیکن یہ غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر پر، اور جو اس کے اصل مستحق ہیں ان کو آنے نہیں دے رہے۔ اور وہ تو وہ فرمایا والہدی معکوفا، الہدیہ مصدر ہے جو اس میں مفعول کے معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے، یعنی الانعام المہدیہ، ایسے جانور جو قربانی کے لیے خاص کر لیے جائیں انہیں ہدی کہتے ہیں، ہدی۔ معکوف کا معنی موقوف یعنی وقف کیے ہوئے جانور، وہ جانور جنہیں قربانی کے لیے وقف کر دیا گیا تھا
انہیں بھی مینا تک نہیں پہنچنے دیا. کم از کم اتنا ہی کہہ دیتے کہ چلو بھائی تم عمرہ نہ کرو، آ کے مینا میں اپنی قربانیاں کر لو. یہ قربانیاں 70 کی تعداد میں تھیں جو مسلمان اپنے ساتھ لائے تھے. اور حدیبیہ کی جگہ جہاں مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے اس کی صورتحال یہ تھی کہ آدھا حصہ اس کا حدود حرم سے باہر ہے اور آدھا حصہ حدود حرم کے اندر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حصہ حدیبیہ کا حدود حرم کے اندر ہے وہاں تم اپنے جانور ذبح کر لو. فَمَا بَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ. مکہ مکرمہ میں کچھ ایسے مرد اور کچھ ایسی عورتیں ہیں کہ جو ہیں تو مسلمان لیکن اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکے اور نہ ہی وہ ہجرت کر سکے. وہ مکہ کے مشرکین کے درمیان ہی رہتے ہیں اور کسی کو ان کا پتہ نہیں کہ وہ مومن ہیں یا کافر ہیں. تو فرمایا کہ اگر جنگ ہو جاتی تو وہ بیچارے مفت میں مارے جاتے، حالانکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے. اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی تھے کہ جو آئندہ قریب ہی مستقبل میں مسلمان ہونے والے تھے. تو اس لیے اللہ پاک نے ان کی بھی جانیں بچا لیں، اور جو مسلمان ہو چکے تھے اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے ان کی جانیں بھی اللہ نے بچا لی. فرمایا ان تطوعوہم، اگر تم انہیں پیس ڈالتے، کچل ڈالتے، رود ڈالتے تو پھر ان کی وجہ سے تم پر الزام لگتا کہ دیکھو جی یہ تو اپنے ہی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا انہوں نے. معرت ان کا معنی گناہ بھی ہے، الزام بھی ہے، عیب بھی ہے. تو میں تم پر الزام لگتا، تم پر عیب لگتا کہ تم نے لا علمی میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو قتل کر دیا. لو تزیلوا، تزیلوا کا معنی ہے الگ الگ ہو جانا، واضح ہو جانا اور ممیز ہو جانا. فرمایا کہ اگر یہ مسلمان کفار سے الگ ہوتے، ان کی رہائش علیحدہ ہوتی، ان کی بستی الگ ہوتی تو پھر جنگ ہونے میں کوئی حرج نہیں تھا، پھر یہ مسلمان بچ جاتے. لیکن چونکہ یہ ان میں مکس اپ تھے اس لیے اللہ پاک نے ان کی جانیں بچانے کے لیے جنگ کو ٹال دیا. ترجمہ ایک بار. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ، اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک کر رکھا. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک کر رکھا. بِبَطْنِ مَكَّةَ، مکہ مکرمہ کی وادی میں. مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ پاک ہمیشہ سے تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے. ہم الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تمہیں حرمت والی مسجد سے روک دیا. والہدی معکوفا، اور ان جانوروں کو بھی روک دیا جو قربانی کے لیے وقف تھے. ان یبلغ محلہ، اس بات سے کہ وہ اپنی قربان گاہ تک پہنچ جائیں. ولولا رجال مؤمنون، اور اگر کچھ ایمان والے مرد وہاں نہ ہوتے. وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ،
اور ایمان والی عورتیں نہ ہوتی لم تعلموہم جنہیں تم نہیں جانتے تھے ان تطؤوہم اس بات کا خطرہ تھا کہ تم انہیں رونق ڈالتے فتصیبکم منہم معرۃ تو تمہیں ان کی وجہ سے عیب لگ جاتا بغیر علم لا علمی کے باعث لیدخل اللہ فی رحمتہ تاکہ اللہ تعالیٰ داخل فرمائے اپنی رحمت میں من یشاء جسے چاہے لو تزینوا اگر ایمان والے الگ ہوتے لعذبنا الذین کفروا منہم تو یقیناً ہم ان میں سے کفر کرنے والوں کو عذاب دیتے عذابا علیما بہت تکلیف دہ عذاب صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.